بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ناظرین اور میرے قارئین، میں نے آکاش رام کی بات چیت 2 قسطوں میں کی ہے۔ 2 قسطوں میں اس لیے ضروری نہیں تھا کہ بات کو بڑھایا جائے، اس لیے ضروری تھا کہ سانحہ بہت بڑا ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں اکثریت، وہ اقلیت میں تھا، اور اقلیتوں کے تحفظ کی ضمانت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نے فرمائی۔ اس کا ذکر میں پہلے ایپیسوڈ میں کر چکا ہوں۔ اس میں نے ایک وعدہ کیا تھا آپ سے کہ گوجرا میں کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے بہت متاثر کرتی ہے، اور میں آپ کو اس کے متعلق بتاؤں گا۔ گوجرا میں ایک ہسپتال ہے جس کا نام ہے گوجرا آئی ہسپتال۔ ہم چھوٹے تھے جب سے یہ سننے لگے کہ یہ بے مثال ہسپتال پاکستان میں یا اس سے پہلے ہندوستان میں شاید سب سے زیادہ خدمات سر انجام دیتا تھا، لوگوں کو آنکھوں کی نور اور بینائی لوٹا دیتا تھا۔ میں اب بھی وہاں جاتا ہوں، یہ تاریخی بات ہے، سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں گیٹ، کچھ دیر کھڑا رہتا ہوں، تھوڑا سا خوش ہوتا ہوں اور تھوڑا بہت افسردہ ہو کر لوٹ آتا ہوں۔ مجھے معلوم نہیں ہے وہ سرکاری اسپتال تھا یا پرائیویٹ تھا، اور اب اس کی کیا اہمیت ہے یہ بھی معلوم نہیں ہے، لیکن وہ اس کی شہرت نہیں رہی۔ یاد اس لیے آیا کہ جس شہر میں یہ نور بانٹا جاتا تھا، اسی شہر میں عیسائیوں کی بستی کو جلا کر راکھ کر دیا گیا، اور اس کے دھوئیں کی سیاہی سے گوجرا کی تاریخ مسخ ہو کر رہ گئی۔ مجھے ایک بات بتائیں، عوام میں آپ سے مخاطب ہوں، میں خود عوام ہوں، میں خود عام آدمی ہوں، لہٰذا میری آواز، میری بات آپ کے لیے نہیں ہے۔ پہلے تو میں اپنی ذات کا سوال آپ کے ساتھ اٹھاتا ہوں۔ جب میری بات آپ تک پہنچتی ہے تو آپ بھی یہی سمجھیں کہ یہ سوال تو آپ کے ذہن میں تھا۔ اگر بول نیوز کا ایک ملازم جو ہندو ہے، وہ اس کو صرف اس لیے اغوا کر لیا جائے کہ وہ ہندو تھا اور بول نیوز کے ساتھ کام کر رہا تھا، تو کیا پاکستان میں بول نیوز کے علاوہ کوئی چینل نہیں ہے؟ کوئی چینل کسی دوسری سیاسی جماعت کی حمایت میں کام نہیں کرتا، بات نہیں کرتا؟ کوئی تھوڑی بہت جانبداری یا جھکاؤ تو ہوتا ہے، وہ نہیں کرتا۔ اگر سب کر رہے ہیں تو اس نے ایسا غلط کیا کر دیا تھا؟ ذاتی طور پہ میں نے آکاش رام کے خلاف کوئی ایسی کوئی بات چیت سنی نہیں۔ میں یہ آپ کے سامنے بڑا کھلا اعتراف کر رہا ہوں۔ اگر کوئی ایسی بات چیت ہے بھی صحیح تو اس کو منظر عام پہ آنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے، دنیا کو بتانا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ہی چینل کے صحافیوں کو، عمران ریاض خان، سمیع ابراہیم، صدیق جان اور بہت سے ایسے نام جن کو اس وقت میں یاد نہیں کر سکتا، ان کا کیا جرم تھا؟ عدالتوں نے ان کو چھوڑ دیا، ضمانتیں دے دی، تو یہ حرکت کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ ان کو گرفتار کرایا جائے؟ صرف خوف پیدا کرنا مقصد، خوف پیدا کر کے اگر یہ خیال کیا جائے کہ آپ اپنے حق میں کوئی اچھی رائے پیدا کر لیتے ہیں، تو یقین جانیے خوف کے نتیجے میں کبھی کوئی اچھی رائے قائم نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو لوگوں کی حمایت کرنے سے ہوتی ہے، لوگوں کی عزت کرنے سے ہوتی ہے، ان کی رائے کا حق مان لینے سے ہوتی ہے، ووٹ کی اہمیت سے ثابت ہوتی ہے۔ آج کل یہ بڑا ایک مسئلہ چلا ہوا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے اتنا عرصہ سے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرتا رہا ہے، مفتاح اسماعیل تھے، وہ چلے گئے، اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب تشریف لائے، بڑے ماہر ہیں اکانومی کے، ہوں گے، بالکل یقیناً ہوں گے، مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ریاستوں کے لیے کوئی افراد ضروری ہو، افراد کی مہارت ریاستوں کو چلانے کا باعث ہو؟ ادارے کام کرتے ہیں، ادارے بہت سارے ماہرین کا مجموعہ ہوتا ہے، ان کا کام ہے یہ معیشت کو سنبھالنا، لا اینڈ آرڈر کو سنبھالنا، انصاف کا بول بالا کرنا، عوام کو اہمیت اور حفاظت فراہم کرنا، جرائم کی جڑ اکھاڑ دینا، یہ اداروں کا کام ہے، افراد نہیں کر سکتے۔ تو یہ میں نے وزیر خزانہ کی مثال اصل میں تو اس لیے دی تھی کہ وہ اسحاق ڈار صاحب کو لایا گیا کہ وہ بہت بڑے معیشت کے بہت بڑے ماہر ہیں۔ کیا نتیجہ نکلا ان کی مہارت؟ ابھی تک تو سوائے ذلت اور رسوائی کے پاکستان کے نصیب میں ان کے حوالہ سے کوئی چیز نہیں ہے۔ کیا یہ مشکل بات ہے کہ آئی ایم نے آپ کو پیسہ دینا ہے اور وہ آپ پہ اعتبار کیسے کرے؟ کہ آپ تو اپنے ہی ملک میں بے اعتباری کا ایک نظام چلا رہے ہیں، چالاکیوں کا نظام چلا رہے ہیں، شعبدہ بازی کا کرا رہے ہیں۔ ایک دن ایک کام کرتے ہیں، دوسرے دن وہ جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ جھوٹ آپ کے خلاف لوگوں کے دلوں میں اہمیت کو کم کر دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پی ڈی ایم الیکشن سے گریز کرنے کی خواہش مند ہے۔ تو آئی ایم ایف کیوں، جس کا کام لوگوں کو قرضے دینا ہے، یہ صرف قرضے کوئی خیرات میں نہیں دیتے ہیں، یہ دنیا کا ایک بہت بڑا بزنس ہے، کاروبار ہے۔ اس سے میں ایک دفعہ پہلے بھی بات چیت تفصیل سے کر چکا ہوں۔ وہ اپنا بزنس کیوں خراب کریں گے؟ ان کا کام ہے لوگوں کو قرضے دینا، مگر وہ پاکستان میں آج قرضہ دے دیں، کل کس سے مانگیں؟ انتخاب ہوں نہ ہوں، ہر روز ایک وعدہ کیا جاتا ہے کہ کل یہ انتخابات کے لیے گفتگو ہوگی، 2-3 دن ٹائم مل گیا، 90 دن بھی گزر گئے، آئین بھی اس سے گردن پہ پاؤں رکھ کے آگے چلے گئے، گزر گئے اس کے، وہ اپنی جگہ پہ تڑپتا رہا، عدالتیں اس کی تشریح کرنے کے لیے
اپنے کام میں مصروف ہیں، خدا خبر اس کا نتیجہ کیا ہو۔ ادھر عدالت بات کرنا شروع کرتی ہے کوئی، ادھر پارلیمنٹ میں ان کے خلاف عدالت کے کوئی نہ کوئی چیز پاس کر دی جاتی ہے، قرارداد پاس کر دی جاتی ہے۔ یہ بھی نہیں سوچا جاتا کہ یہ بہت بڑی مستند پارلیمنٹ نہیں ہے، اس کی تعداد کم ہے، اس کی تعداد متنازع ہے، اس کے اعمال متنازع ہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ جن قوانین کے تحت ان پر مقدمے بنائے گئے تھے، وہ مقدمے ہو سکتا ہے ان کے خلاف صحیح نہ ہوں، مگر ان کو عدالت میں ختم کروائیں، انہوں نے پارلیمنٹ میں ختم کر دی، اپنے حق میں قانون بدل دیا۔ عوام یہ بات کبھی نہ بھولیں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ہاضمے کی پھکی ہے یا چورن ہے جو یہ قوانین میں ترامیم کر کے اپنے لیے آسانی پیدا کر۔ یہ آج نہیں تو کل آواز اٹھے گی، کل نہیں تو پرسوں کوئی واقعہ ہوگا، اس کی کوئی معافی نہیں ہو سکتی۔ عوام کا لوٹا ہوا پیسہ ہے اور باہر لے جاتے ہیں، آرام سے رہتے ہیں، موج میلہ کرتے ہیں، جب نظر آتا ہے کہ اب اختیار کو دل کر رہا ہے تو وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، مزید لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں، اور یہاں پر حکمران رہ کر پھر اور زیادہ لوٹ کھسوٹ کر کے اور ڈاکہ زنی کر کے لے جاتے ہیں، اور بیرون ملک اپنے اثاثہ جات بناتے ہیں، رہائشیں کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ میں لاہور کا رہنے والا ہوں، ہو سکتا ہے آپ حیدرآباد کے رہنے والے ہوں، ہو سکتا ہے آپ پشاور کے رہنے والے ہیں، آپ تو اپنے شہر سے باہر جانا افورڈ نہیں کر سکتے، اتنے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، بسوں کے کرائے نہیں دے سکتے، راستے میں کھانا نہیں خرید سکتے، پانی کی بوتل نہیں خرید سکتے۔ سب سے اہم بات یہ کہ ایک دن میں جو آپ نے گھر پہ رہ کر کاروبار کرنا ہے، محنت کرنا ہے، مزدوری کرنی ہے، دہاڑی کرنی ہے، ریڑھی چلانی ہے، جس سے رزق آئے گا اور شام کو بچے کھائیں گے، دودھ پئیں گے یا روٹی لے لیں گے یا چینی ان کو حاصل ہوگی، وہ بھی نہیں کر سکیں۔ تو ان دونوں کا اور آپ کا کوئی موازنہ نہیں۔ عوام کی محرومیوں اور معذوریوں اور مجبوریوں اور مہجوریوں کا ان کے تعلق ان کے امارت کے ساتھ، لوٹی ہوئی دولت کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آکاش رام پاکستان کا بیٹا ہے، بیٹا میں نے اس کو نہیں بنایا ہے، خدا کرے میرا ہی بیٹا ہو، آپ کا بیٹا بھی، عوام کا بیٹا ہو، پاکستان کا ہو، مگر اس کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے اس سے ثابت کر دیا ہے کہ ہم ایسے ماں باپ ہیں جو ایک بچے کو علیحدہ کر کے جس طرح کی اذیت جی چاہے اس کو پہنچا سکے۔ ساری مختصر سی گفتگو کا نتیجہ میں یہی کہوں گا کہ پاکستان کی رسوائی میں اضافہ نہ کریں۔ ان حرکتوں سے الیکشن نہیں جیتا جا سکتا۔ الیکشن جیتا جاتا ہے جب آپ کوئی الیکشن کی حکمت عملی بیان کرتے، کوئی پروگرام دیتے ہیں، کوئی حکمت، تجربہ اور دانائی کی بات کرتے ہیں جو لوگوں کو پسند آ جاتی ہے، جو لوگ اپنا زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں، اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو پھر لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں۔ محض یہی کہتے رہنا کہ عمران خان نے یہ خرابی کر دی، عمران خان نے یہ خرابی کر دی، بالکل کی ہوگی، میں اس سے انکار نہیں کرتا، مگر ایک بات بتائیں کہ کسی کی خرابیوں کو بیان کرنے سے کیا آپ کا سیاسی بیانیہ آپ کے حق میں ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ شکایات اور حملہ آوری کرنا، الزامات لگانا اور دانائی کی بات کرنا، حکمت کی بات کرنا، دو مختلف بات۔ جو سیاسی پارٹیاں اپنا پروگرام رکھتی ہیں، لوگوں کو اہل ہونے کا ثبوت دیتی ہیں، لوگوں کو اپنا پروگرام بتاتی ہیں، ان کی ترقی کا راستہ بتاتے ہیں، لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے، تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں۔ مگر یہ کہنا کہ کسی ایک پارٹی کے سربراہ کو مسلسل اس پر جو ہے الزامات کی بوچھاڑ کرتے رہنا، یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے۔ ہم تو کسی کے سیاسی استاد نہیں ہیں، نہ پی ٹی آئی کے نہ پی ڈی ایم کے، اب عام آدمی ہوں، تجزیہ کرنا میرا فرض ہے۔ ایک بات میری سمجھ میں آئی ہے، میں ضرور کہوں گا، آخر میں ملک کا شہری ہوں، آپ اس ملک کے شہری ہیں، عظیم ہیں، آپ ملک ہیں، آپ پاکستان ہیں، آپ آئین ہیں، آپ عدالت ہیں، آپ پارلیمنٹ ہیں۔ عوام سے کہہ رہا ہوں، پاکستان کے عوام سے کہہ رہا ہوں کہ عوام ہی پاکستان ہے۔ تو ایسا ظلم تو کوئی نہ کرے کہ آکاش رام بہت سے لوگوں کی طرح، بہت سی گنتی کے سے باہر کے لوگوں کی طرح، ان گنت لوگوں کی طرح سب کے سامنے اٹھا لیا گیا۔ سب نے وہ بندے دیکھ لیے، تصویریں موجود ہیں، لائیو ویڈیوز موجود ہیں پوری دنیا کے میڈیا ہاؤسز، پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی، گاڑیاں موجود ہیں، پاکستان میں وہ گاڑیاں موجود ہیں، ان کی تصاویر موجود ہیں، ان کے نمبر موجود ہیں، پھر بھی نامعلوم افراد تھے وہ۔ یہ نامعلوم افراد کیا ہیں کیا نہیں ہیں، یہ الیکشن سے فرار حاصل کرنے کے مختلف طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ پی ٹی آئی کے خلاف جتنے مقدمات بنائے گئے ہیں، عمران خان کے خلاف 100 سے زیادہ مقدمات ہو چکے ہیں، دیگر لوگوں کے خلاف بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ میرے پچھلے دنوں میں نے ایک بات چیت کی تھی جس میں نے ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ اگر یہ کہا جائے کہ پی ٹی آئی کے 3000 لوگوں کے خلاف ایف آئی آریں کاٹی جا چکی ہیں تو یہ کم از کم 6000 نہیں تو 5000 تو ضرور ہوں گی۔ اس کی وجہ بھی میں نے بتائی تھی کہ بہت سی رپورٹ نہیں ہوتی ہیں، بتایا ہی نہیں جاتا ہے، تو وہ گنتی میں کیسے آئیں گی؟ پاکستان کے عوام اپنی آواز اٹھائیں، لوگوں سے انصاف کی بات کرائیں، اپنے عدالتوں، اپنے حفاظتی اداروں، اپنی افواج، اپنے حساس اداروں کو بتائیں کہ یہ تشدد کوئی نہ کرے، ان کی موجودگی میں یہ تشدد کوئی نہ کرے، یہ تشدد پاکستان کے خلاف ہوگا،
ریاست کے خلاف ہوگا۔ جس دین مبین کا نام لیا جاتا ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اس کا نقصان ہوگا، اور کوئی نہیں جانتا کہ عوام تو ادھر ہی رہ جائیں گے، خانہ جنگی کی کیفیت میں، ظلم کی کیفیت میں، انتشار کی کیفیت میں، قتل عام کی کیفیت۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی ساری آبادی ایک علاقہ سے اٹھ کر کسی دوسرے ملک چلی گئی؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جن کے جہاز ہوتے ہیں یا جہازوں پہ چڑھنے کے لیے ٹکٹ کے پیسے ہوتے ہیں۔ جب آپ کے پاس یہ سب کچھ ہے ہی نہیں، رات کی روٹی اور پانی اور چینی اور دودھ کا گھونٹ نہیں بچے کو دینے کے لیے، تو آپ کس جہاز پہ سوار ہو کر اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا ہے، دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں کہ کبھی کسی معاشرے نے مکمل ہجرت کی ہو کہ وہ کسی ظلم کا شکار ہوا۔ ایسا کرنا ملک کے خلاف ہے، آئین کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے۔ آئین کیا ہوتا ہے؟ بہت خوبصورت تشریح اس کی، اور بہت سادہ سی بات ہے۔ یہ رسیوں کی طرح ہوتا ہے جن میں پورے ملک کے نظام کو باندھ کر محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ وہ رسیاں جلا دی جائیں یا کاٹ دی جائیں تو پورا نظام بکھر تکھر کر رہ جاتا ہے۔ اس آئین کو اتنا زیادہ اس طرح سے خراب نہ کریں، بے اثر نہ کریں، اور ملک کو قائم رہنے دیں۔ یہ ملک ہے تو آپ سب ہیں، یہ ملک نہیں ہے تو پھر کسی اور مہربان سے پوچھیں کہ پھر کیا ہوگا، ہم کیا ہوں گے، ہمارا کیا مقام ہوگا۔ اگر کوئی اور صورتحال بنی خدا نخواستہ، اس میں ہماری کیا جگہ ہوگی، ہمارا منصب کیا ہوگا، ہماری پہچان کیا ہوگی۔ میں بہت دل کی آزردگی کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں، اور خواہش رکھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آکاش رام پاکستان کا ایک بچہ ہے، اور اس کے تو ہزاروں یا لاکھوں بچے غائب ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کون سے لا اینڈ آرڈر کے ادارے ہیں، کون سے عدلیہ کے ادارے ہیں، کون سے قانون بنانے والے ادارے ہیں جن میں لوگ نامعلوم افراد بھی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا جی کون ہے وہ، کام سارا دکھا جاتے ہیں، جن میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو لاپتہ افراد کہا جاتا ہے۔ بھائی کوئی میرے اپنے گھر میں کیوں لاپتہ ہو؟ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، اپنی گلی میں پھرتا ہوں، اپنے بازار میں پھرتا ہوں، سبزیاں لینے جاتا ہوں، کام کرتا ہوں، کتابوں کی دکانوں پہ جاتا ہوں، میں کیوں لاپتہ ہوں؟ یہ کون سی اصطلاح ہے؟ یہ کون سی کیٹیگری ہے؟ یہ کون سی آبادی کا نیا ایک جزو ہے جس کو لاپتہ افراد کہہ دیا گیا ہے؟ یہ صرف ناانصافی ہے، اندھیرتا ہے، تاریکی ہے، اور تشدد، جبر اور تظلم کی فضا ہے۔ خدا حافظ۔